تو کسی نہ کسی درجے میں آپ کے یہ اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ کے مال میں صرف آپ کا حق نہیں ہے، آپ کے مال میں آپ کے ماں باپ کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، بس اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یا بعض نے کہا کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو۔ فقیر اور مسکین یہ دو اصطلاحات ہیں، قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے۔ تو بہرحال ایک مسکین وہ ہے جو راستے میں بھیک مانگتا ہوا مسکین ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں، اس میں اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھکاری عادت جن کی ہوتی ہے، نہ ان کو دینا چاہیے نہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر وہ جسم سے طاقتور ہے، مجھے یہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ امت پر مہربان اور شفیق کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک شخص آیا، آپ نے دیکھا ڈھیل ڈول سے جسم سے آپ کو درست تندرست لگ رہا ہے، آپ علیہ السلام سے اس نے کوئی سوال کیا، بھیک مانگی، آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے گھر میں کیا؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے، منگوائے، لے آیا وہ۔ آپ علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ہاتھ میں رکھ کر فرمایا کون ایک درہم سے ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا میں خریدوں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کون ان کو 2 درہموں سے خریدے گا؟ ایک نے کہا اللہ کے رسول میں 2 درہم سے خریدتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نیلام کی بے، بولی لگی۔ تو اس سے جو فقہاء نے مسئلے نکالے ہیں اس حدیث کے اس ٹکڑے سے، اللہ اکبر، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے اہل علم فقہاء علماء پر ایسے ایسے مسائل کا استنباط کیا اس حدیث سے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس 2 والے کو دے دیا، 2 درہم سے لے لیے اور یہ پیالہ چادر اس کو دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک گھر میں اتنا سامان موجود ہے، حالانکہ پیالہ شدید ترین ضرورت کی چیز ہے، چادر شدید ترین ضرورت کی چیز ہے، جب تک یہ مال بک سکے آدمی کو بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے وہ 2 درہم وصول فرمائے، ایک کا اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں آٹا دے کر آؤ، اور ایک سے آپ نے کلہاڑی خریدوائی، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں ایک دستہ لکڑی ٹھونکی اور فرمایا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تم مجھے نظر نہ آؤ۔ 15 دن کے بعد آئے تو ان کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی۔ آپ نے عمل پر لگایا، کام پر لگایا، ضرورت اس وقت پوری کر دیتے اگر آپ علیہ السلام۔ تو یہ سبق کیسے ملتا امت کو؟ یہ ہمارے لیے سبق کیسے ہوتا؟ تو کوئی ایسا آدمی ہے اس کو کام پر کھڑا کرو۔ یہ بڑا کام ہے کہ آپ نے کسی کو کام پر لگا دیا، کسی کی ضرورت، یہ بھی تو ضرورت پوری کرنی ہے کہ آپ نے اس کا آئندہ بھیک مانگنے سے بچا لیا ہے۔ مسجدوں میں کھڑے ہو کے جو مانگتے ہیں تو نہ تو ایسوں کو دینا چاہیے، اور اگر وہ مانگتا ہے تو ہر آدمی کی ذمہ داری اس کو بٹھاؤ، بھائی مسجد میں مت سوال کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، مسجد میں کوئی شخص اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتا، اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے گناہ کی بات ہے۔ مسجد میں دینا بھی جائز نہیں ہے، ایسے بھیک مانگنے والے کو تو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر یہاں اگر کوئی بات کہے آدمی منع کرے تو 2-4 ہمدرد اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے چہرے پر بھیک کا دبا اور نشان ہوگا، اور کبھی بھی اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایسے مساکین کو تلاش کرو جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، نہیں سوال کرتے، گھر میں تنگ دستی ہے، فاقے آ جاتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ۔